السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو الیکشنز پاکستان میں ہوئے ہیں اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کچھ نہیں لکھا گیا، اس کے اوپر کسی ملک نے ری ایکٹ نہیں کیا، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کی کوشش کی گئی، پری پول ریگنگ کی گئی، الیکشن کے دن ریگنگ کی گئی، اور اس کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف بڑے مارجن کے ساتھ، بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ 2 صوبوں اور وفاق میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے، تو اس کے اوپر انٹرنیشنلی کیا ری ایکٹ کیا گیا ہے؟ اور جب کسی ملک میں الیکشنز ہوتے ہیں اور ان الیکشنز کے نتیجے میں جو جماعت سب سے زیادہ سیٹس حاصل کرتی ہے، سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کس طریقے سے ڈپلومیٹکلی اس کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے، ان الیکشنز کے حوالے سے چیزیں کی جاتی ہیں، اس کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ لوکل ایشوز کو تو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن اس الیکشنز کے اوپر اور عمران خان کی حکومت کو لے کر انٹرنیشنلی کیا کچھ سامنے آیا ہے، اور اسپیشلی سعودی عرب کی بات کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے لیے کتنا اہم ترین ملک ہے، اور پاکستان کی جو حکومتیں ہیں اور پاکستان کے جو فائنینشنل معاملات ہیں اس میں سعودی کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے، اور عمران خان کی جو حکومت آنے والی ہے، اس حکومت سے قبل وہاں سے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں، اور آپ کے حلقے میں الیکشن کیسا رہا، کسی نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی یا پھر آپ اپنے حلقے کے نتائج سے مطمئن ہیں، تو ضرور لکھیے گا کمنٹ باکس میں جا کر، اور اگر آپ کے پاس دھاندلی کے کوئی ثبوت ہیں تو وہ آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے واٹس ایپ چینل کا، وہاں جا کر۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بھائی پاکستان میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں 400 کے قریب جو دنیا بھر کے مبصرین تھے وہ آئے ہوئے تھے۔ یہ مبصرین مختلف ممالک کی جانب سے بھی تھے، یہ مبصرین جو ہے وہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کی جانب سے تھے، یورپی یونین کی جانب سے تھے، IMF کی جانب سے تھے، جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کی جانب سے تھے، یونائٹڈ نیشن کے مندوبین بھی یہاں پر موجود تھے جنہوں نے پاکستان میں ان الیکشنز کو کور کیا ہے۔ سب سے بڑا سوال ان الیکشنز میں جو اٹھایا گیا ہے وہ انٹرنیٹ کی بندش کو لے کر اٹھایا گیا، اور فریڈم آف ایکسپریشنز کو لے کر جو پابندیاں تھیں اس کے اوپر بھی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ نظر آتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے بارے میں جو دی ٹائمز نے لکھا ہے، یقین کریں کہ وہ ہیڈ لائن اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو میں پڑھ نہیں سکتا، وہ اتنی سخت ہارڈ لائن ہے، اور وہ ہمارے سب سے جو طاقتور ادارے ہیں، طاقتور شخصیات ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے، اور لکھتے ہیں کہ بھائی ہر طرح کی ریگنگ، پری پول ریگنگ، پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھیننے سے لے کر عدالتوں میں عمران خان کی وکٹیمائزیشن، کریکٹر اسیسینیشن، ہر طرح کا خوچا ہتھ کنڈا اپنانے کے بعد، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی پاکستان کے جو پاورفل سرکلز ہیں وہ عمران خان کو شاٹ ڈاؤن نہیں کر سکے، اور عمران خان کی پارٹی پاکستان میں سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ اور اس کے اوپر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو یہ حکومت بنانے کا موقع دیا جائے گا یا نہیں۔ اس کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ سعودی عرب جو ہے اس کے مبصرین بھی پاکستان آئے تھے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس سے ملاقات کی ہے، اور یہی مبصرین جب واپس اپنے ممالک میں جائیں گے اور وہاں جا کر اپنی حکومتوں کو بتائیں گے کہ بھائی ہم نے پاکستان میں الیکشن ڈے سے پہلے کیا دیکھا، الیکشن ڈے والے دن کیا دیکھا، الیکشن ڈے کے بعد وہ کیا دیکھا۔ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اور یہ جو ان کی رپورٹس ہیں، اسی بیس کے اوپر پاکستان سے متعلق، نئی حکومت سے متعلق وہاں کی جو حکومتیں ہیں
وہ اپنا جو بھی معاملات کریں گی، جو ریلیشن جو ہے وہ ڈیولپ کریں گی، وہ اسی بیس کے اوپر سب کچھ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پاکستان کے لیے سب سے اہم جو ملک ہے وہ ہوتا ہے سعودی عرب۔ سعودی عرب نو ڈاؤٹ پاکستان کی ہر مشکل وقت میں مدد کرتا ہے۔ اس وقت بھی سعودی عرب کے بلینز آف ڈالرز ہمارے اسٹیٹ بینک میں پڑے ہوئے ہیں، جو انہوں نے ہمیں ادھار دیے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی یہ ایک روایت رہی ہے، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، یوسف رضا گیلانی ہو، یا کوئی دوسرا چوتھا وزیر اعظم بننے کے بعد پاکستان کی روایت کے مطابق سب سے پہلے جس ملک کا دورہ کیا جاتا ہے اس ملک کا نام ہے سعودی عربیہ، اور سعودی عربیہ کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ہیں، جو عمران خان کے بڑے قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں، اور وہ ریاض کی سڑکوں کے اوپر عمران خان کو پچھلی دفعہ دونوں دوست جو ہیں وہ وہاں پہ گھوم رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے، پھر انفارچونیٹ طریقے سے عمران خان کو نکال دیا گیا، اور اس کے بعد بھی سعودی ولی عہد نے عمران خان سے کیا ہوا جو وعدہ تھا وہ نبھایا، اور 4130 جو پاکستانی قیدی ہیں سعودی عرب کی جیلوں میں ان کو چھوڑا، اور خود کو عمران خان اور پاکستان کا سفیر کہا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب سعودی عرب جو ہے اس نے ان سب چیزوں کو لے کر اپنی جو مبصرین تھی اس کو رپورٹس کو جو ہے وہ بڑا سیریس وہاں پہ لیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان سے مبینہ طور کے اوپر یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ بھائی بات چیت جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اور اس نے حکومت بنانی ہے، اور حکومت میں آنے سے پہلے پروٹوکول کے طور کے اوپر سفیر اور مختلف طرح سے رابطے کیے جاتے ہیں تاکہ اس حکومت کے ساتھ اپنی ڈپلومیسی کو جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے۔ اس کے بعد ایک خبر تو یہ ہے کہ بھائی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو رہائی ہے اس کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں، ملاقاتوں کی خبریں ہیں، طاقتور لوگوں کے مائنڈ سیٹ تبدیل ہونے کی خبریں ہیں، آصف زرداری کے ایون یہ کہ اسلام آباد پہنچنے کی خبریں ہیں، اور عمران خان سے ملنے کی خبر تک جو ہے یہ بھی کچھ جو سرکلز ہیں وہاں پر ڈسکس کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف نے جو تقریر کی تھی ماڈل ٹاؤن میں، وہ تقریر مکمل طور کے اوپر فلاپ ہو چکی ہے، کیونکہ آصف زرداری کی جانب سے جو پیغام دیا گیا ہے نواز شریف کو، اور جس طریقے سے آصف زرداری خود کی حکومت بنانے کے لیے متحرک ہونا چاہتے تھے، لیکن یہ عمران خان کی سپورٹ کے علاوہ کسی بھی طریقے سے ممکن نہیں ہے، تو اب جو میڈیا کے اوپر ایک تو لطیف خان کھوسا اور اس کے علاوہ اہم ترین جو لوگ ہیں ان کی جانب سے اب یہ مطالبہ سامنے آ گیا ہے کہ عمران خان سیاسی قیدی تھے اور ان کے فیک کیسز تھے، جس طریقے سے ان کا ٹرائل ہوا اور جس طریقے سے پھر عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا، تو اب عمران خان کو جیل میں رکھنا بیوقوفی ہوگی، پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور جو دوسرے ممالک ہیں انہوں نے بھی الیکشن میں سب کچھ دیکھ لیا، جو رپورٹس میں نے آپ نے دی ٹائمز کی سامنے رکھی ہیں، تو اب اگر خان صاحب کو جیل میں رکھا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا جرم بھی ہوگا، اور پاکستان کے عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کی توہین بھی ہوگی کہ ایک شخص جس کو عوام پسند کرتی ہے، اور اس وجہ سے پسند کرتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کو ناحق جو ہے وہ جیل میں قید کیا گیا ہے، تو یہ والا جو معاملہ ہے یہ اب انٹرنیشنل لیول کے اوپر اٹھنے والا ہے، جس کے نتیجے میں عمران خان کی ایک تو حکومت بنے گی، اور دوسرا جو ہے وہ عمران خان جیل سے رہا ہوں گے، اور اس کے اوپر اسلام آباد میں اقتدار کے ایوانوں میں بات چیت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور نواز شریف کی تقریر کو کسی نے بھی سیریس نہیں لیا، کیونکہ جس چینل کے اوپر نواز شریف کی تقریر آ رہی تھی اس کے نیچے یہ آ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف از دی لارجسٹ پارٹی آف پاکستان الیکشنز 22، تو یہ سچویشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور آپ کو بتا دیا ہے کہ بھائی اب خان صاحب سے جو رابطے ہیں اس کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں ضرور جا کر کمنٹ باکس میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔